بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی ہونے کے بعد عورت موٹی کیوں ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد عورت کے موٹا ہونے سے آدمی کو کیا پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ عورت کے کون کون سے پارٹ ہیں جو شادی کے بعد موٹے ہو جاتے ہیں، اور کچھ شوہر کی یعنی مرد کی ہسبینڈ کی غلطی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بیوی کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے کہ بیوی کے مین پارٹ اور کچھ حصے موٹے ہونے لگتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کے بعد کون سا کام کرنے سے جسم کے کون سے پارٹ اور حصے موٹے ہوتے ہیں اور کون سے پتلے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانے سے 3 گھنٹی آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان میں سب سے اوپر والی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر دن صبح 11 بجے اور شام 9 بجے ہماری پیاری اسلامک ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے، اور ویڈیو کو ایک لائک اور اپنے سوال کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیج دینا۔ پیارے دوستو، شادی میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت، احترام کا ذریعہ ہے۔ یہ میاں بیوی کی خوشی حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی بیوی یا وائف پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے آرام اور سکون حاصل کرو، یعنی اپنی بیوی سے لذت حاصل کرو، خواہش پوری کرو، اور اس سے تمہاری درمیان مہربانی رکھتی ہے، دونوں کے اندر رحم رکھ دیا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، یعنی جو قرآن پاک کے اندر غور و فکر سے کام لیتے ہیں ہر مسئلے میں، ان کے لیے نشانی ہے۔ دوستو، وہ کون سی وجہ ہے جن کی وجہ سے عورت شادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہے، یعنی عورت فیٹ ہو جاتی ہے؟ آج کے دور میں میاں بیوی جو کہ کھانا گھر سے باہر ہوٹلوں پر کھاتے ہیں، ریسٹورنٹوں میں کھاتے ہیں، اور وہاں طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ کھانے وہاں ملتے ہیں، اور دونوں ہی اپنی پسند کے کھانے کھاتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف، جس کی وجہ سے اکثر شادی شدہ مرد و عورت موٹاپے کا شکار ہونے لگتے ہیں، لیکن انہیں اپنے موٹا ہونے کا احساس اس وقت تک نہیں ہو پاتا جب تک 3 مہینے بعد ان کے کپڑے تنگ ٹائٹ نہ ہونے لگے، یعنی وہ ہر طرف سے ٹائٹ ہونے لگتے ہیں، تب انہیں معلوم ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ عورتوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھانوں کے ذریعے اپنے ہسبینڈ کو، اپنے آدمی کو خوش کریں، اور وہ اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے وہ اچھے خوش ذائقہ کھانا بناتی ہے کہ جس سے میرا شوہر کھاتے ہی خوش ہو جائے، جس کو کھا کر دونوں میاں بیوی موٹاپے کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ شادی کے بعد موٹا ہونے کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی جب تک کنوارے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی کا ہمسفر ڈھونڈنے کی فکر ہوتی ہے، جس سے شادی کے بعد ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی شادی سے پہلے ہر لڑکا اور لڑکی کی یہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا اچھا ہمسفر مل جائے۔ لڑکی سوچتی ہے اچھا ہسبینڈ مل جائے، اور لڑکا سوچتا ہے اچھی وائف اور بیوی مل جائے، لیکن شادی کے بعد وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹینشن سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور جب ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو موٹاپا آٹومیٹیکلی آنے لگتا ہے۔ اسی طرح کچھ عورتیں شادی کے بعد ورزش کرنا، گھر کے اندر چلنا پھرنا کم کر دیتی ہیں، اور ہر وقت آرام کرنا پسند کرتی ہیں، ریلیکس کرتی ہیں، ریسٹ لیتی ہیں۔ اور جب ماہر ڈاکٹروں کا کہنا یہ بھی ہے، یعنی حکیم حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی ایک ہی جگہ آرام کرتا ہے تو وزن بڑھنے لگتا ہے۔ اور شادی کے بعد عورتوں کے موٹا ہونے کی ایک وجہ عورتوں کا حاملہ ہونا بھی ہے، یعنی عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ پھر موٹی ہونے لگتی ہے۔ عورتیں پیٹ میں موجود بچے کی صحت اور ہیلتھ کے لیے، نشو نما کے لیے اچھا کھانا کھاتی ہے، جس سے اکثر عورتیں موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق
ایک شادی شدہ جوڑے میں سے یعنی مرد و عورت میں سے اگر ایک بھی موٹا ہو جائے تو دوسرے کے موٹا ہونے کے چانس اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی میں سے کسی ایک کے وزن میں تبدیلی جلد از جلد دوسرے میں ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی دونوں کا مکس ہوتا ہے اور کیونکہ ان کا کھانا اور سرگرمیاں ہر طرح سے ان کا سب چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کا وگ استعمال کرنا اپنے سر کے اندر کیسا ہے۔ وگ استعمال کرنا یعنی مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ وصل یعنی بال لگوانے کے ممنوع حکم میں داخل ہے یعنی منع ہے، اور اگر ایسا کرنا وصل کے حکم میں نہ بھی ہو تو بہر صورت یہ عورت کے سر کو اس کی حقیقت سے بڑا ظاہر کرتا ہے اور وصل کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بال لگانے اور لگوانے والی پر لعنت ہے۔ لیکن اگر عورت کے سر پر سرے سے بال ہی نہ ہو یعنی بالکل ختم ہو چکے ہوں یا وہ گنجے پن کا شکار ہو تو اس عیب کو چھپانے کے لیے وگ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عیبوں کا ازالہ کرنا جائز ہے، یعنی اگر سر پر بالکل بال نہیں ہیں تو وگ لگا سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کی ناک ایک غزوے کے دوران کٹ گئی تھی ان کو اجازت فرمائی کہ وہ سونے کی ناک لگا لے، لہذا ثابت ہوا کہ عیب زائل کرنے کے لیے اس مسئلے میں وسعت کی گنجائش ہے، چنانچہ اس وسعت میں خوبصورتی حاصل کرنے کے وسائل اور ذرائع شامل ہیں، تو ازالہ عیب کے لیے مذکورہ عمل وغیرہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ناک ٹیڑھی ہو تو اس کو سیدھا کروانا یا کالے تل کو زائل کروانا، لیکن اگر اس طرح کا کوئی عمل اگر کوئی عیب زائل کرنے کے لیے نہ ہو، مثلا وشم یعنی کھال کو گود کر اس پر نیل یا سرما وغیرہ چھڑکنا، اور نمس یعنی ممنوع بال اکھاڑنا، تو یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کافر عورتوں سے مشابہت اختیار کیے بغیر جو آج کے زمانے میں جو طریقے چل رہے ہیں ان طریقوں سے بالوں کو سنوارنا اور آراستہ کرنا کیسا ہے۔ ہمیں عورتوں کے بال سنوارنے کے متعلق جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر بھاری رقم خرچ کرنا پڑتی ہے، یعنی عورت جو اپنے بالوں کا میک اپ کرتی ہیں وہ 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے اس پر خرچ کر دیتی ہیں، جس کو مال کا ضائع کرنا بھی کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی عیاشی اور بدکاری سے پرہیز کریں، اتنا پیسہ بالوں پر خرچ نہ کرے۔ عورت اپنے خاوند یعنی ہسبینڈ کے لیے بناؤ سنگار ضرور کرے، لیکن ایسے طریقے سے جس میں مال کا ضیاع نہ ہو، یعنی مال خرچ نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے، مال کو برباد کرنے سے، ویسٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر عورت کسی بال سنوارنے والی کے پاس جائے جو معمولی اجرت پر اس کے بال سنوار دے تاکہ وہ اپنے خاوند کے لیے خوبصورت نظر آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔